إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد۔ صبح شام کی دعاؤں کے سلسلے میں آج ہم معوذات کے بارے میں پڑھیں گے۔ معوذات کا معنی ہوتا ہے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ جب صرف سورۃ الفلق اور الناس ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں معوذتین، لیکن جب قل هو اللہ یعنی تیسری سورت بھی ساتھ شامل ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں معوذات، یعنی وہ صورتیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جاتی ہے۔ معوذات کی اپنی ایک فضیلت ہے جو احادیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے، خاص طور پر سورۃ الفلق اور الناس کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ آج کی رات ایسی آیات اتری ہیں، بس کرتے ہیں یعنی پناہ لینے والے پناہ لیتے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ دو صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ جو شخص صبح و شام ان کو 3 بار پڑھتا ہے وہ اسے ہر چیز سے کافی ہو جاتی ہیں۔ معاذ بن عبداللہ بن خبیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم ایک بارش والی سخت اندھیری رات میں نکلے جبکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ ہمیں نماز پڑھائیں۔ آپ دیکھیں کہ جب بادل آ جاتے ہیں اور بارش شروع ہو جاتی ہے تو ہر طرف اندھیرا، اور رات بھی اندھیری ہو تو پھر اندھیرے پر اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ پریشان ہوئے کہ تو نماز پڑھانے کا وقت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہے، تو کیا ہوا؟ تو وہ اسی بارش میں باہر نکل گئے اور ڈھونڈنے لگ گئے آپ کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو پا لیا۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے نماز پڑھ لی ہے؟ تو میں نے کچھ نہ کہا۔ تو آپ نے فرمایا کہو، تو میں کچھ نہ بولا۔ آپ نے پھر فرمایا کہو، تو بھی میں کچھ نہ بولا۔ آپ نے فرمایا کہو، تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا کہو قل هو اللہ احد پوری سورت، اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ صبح اور شام 3 بار یہ کہو تو ہر چیز سے تمہاری کفایت ہو جائے گی، یعنی تم ہر طرح کے شر سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ امام شوکانی کہتے ہیں کہ اس حدیث میں دن اللہ تعالیٰ کی صفات اور پاکی بیان کرنے پر مشتمل ہے، یعنی جب انسان اس کو پڑھتا ہے تو انسان اپنی توحید کو خالص کرتا ہے کہ میں اے رب تجھے اکیلا مانتا ہوں اور سب سے بڑا مانتا ہوں۔ قل هو اللہ احد میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت میں، الوہیت میں، الہ ہونے میں، تمام اسماء و صفات میں اکیلا ہے، کسی صفت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ الصمد، الصمد کے بارے میں 3 اقوال ہیں۔ الصمد وہ سردار جس کی طرف لوگ قصد کر کے جائیں جس سے بڑا کوئی سردار نہ ہو، یعنی سب سے بڑا سردار۔ الصمد وہ جو نہ کھاتا ہو نہ پیتا ہو۔ الصمد وہ جو بے نیاز ہو، کسی کا محتاج نہ ہو۔ تو ان معنی کی بنا پر یہ لفظ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، اللہ الصمد۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہستی ہے جو ہر ایک سے بے نیاز ہے جبکہ ہر کوئی اس کا محتاج ہے۔ ہم اپنی تمام حاجتوں میں، ضرورتوں میں اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ لم یلد ولم یولد، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کامل بے نیازی نظر آتی ہے کہ اس کو پیدا ہونے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں تھی اور نہ ہی اسے کسی اولاد کی ضرورت ہے کہ جو اس کا سہارا بنے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو الاول والآخر ہیں، انہوں نے نہ وہ کسی سے جنم نہیں لیا اور نہ ہی انہوں نے کسی کو جنم دیا ہے، سب اس کی مخلوق ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب مخلوق ہے اور وہی خالق ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی بھی اس کے برابر کا نہیں، نہ اس کے ناموں میں، نہ اس کے کاموں میں، نہ اس صفات میں، اس کے ہمسر اور مثل کوئی بھی نہیں، نہ اس کے مرتبہ اور مقام کے برابر بھی کوئی نہیں، کوئی اس کے جوڑ یا ٹکر کا نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم یہ اقرار کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے بڑے ہیں اور ہم اسی کو آگے جھکتے ہیں۔ عظیم بجا لاتا ہے انسان، کیونکہ جو پناہ لیتا ہے وہ دراصل خوف میں ہوتا ہے، یعنی جب ہم پناہ لیتے ہیں تو ہمیں اندر ایک خوف ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بچا لے،
تو جس سے وہ پناہ طلب کرتا ہے، لیتا ہے، وہ اس کا تحفظ کرتا ہے. یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارا بچاؤ کرتے ہیں اور ہماری حفاظت کرتے ہیں. اور یہ اس کو دراصل تعظیم کہتے ہیں، یعنی ہم اللہ کو اپنے سے بڑا مان کر اس کی طرف جاتے ہیں، اور یہی تعظیم عبادت ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ بہت سی آفات، تکلیفوں اور مصیبتوں سے بھری ہوئی ہے. انسان کے بہت سے دشمن ہیں، جن بھی، انسان بھی، اور مخلوق میں سے اور چیزیں بھی اس کو نقصان دیتے ہیں، جیسے کیڑے مکوڑے، وحشی جانور، بے شمار چیزیں ہیں. تو انسان کو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے، ان سارے دشمنوں سے حفاظت کے لیے کوئی ایسی ہستی چاہیے جو ان سب کو کنٹرول کر سکے، اور وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. تو قل اعوذ برب الفلق، تو فلق کا مطلب ہے صبح، ٹھیک ہے، کیونکہ فلق صبح کا پھاڑنے والا ہے، الگ کرنے والا ہے، اور اسی طرح ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. علماء کہتے ہیں کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو اندھیروں کو اجالے میں بدل دیتا ہے اور روشن کر دیتا ہے اور اندھیروں کو ختم کر دیتا ہے، تو وہ بیماری اور تکلیف کے اندھیروں کو بھی ختم کر سکتا ہے. یعنی جو ہستی، جو رب رات کو دن میں بدل دیتا ہے، وہ میرے دل کے غموں اور اندھیروں کو بھی دور کر کے اس کو روشن کر سکتا ہے، میرے دل کو بھی سکون عطا کر سکتا ہے. من شر ما خلق، ہر چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، یعنی کسی بھی قسم کا شر، چاہے انسانی ہو یا حیوانی ہو یا جناتی ہو، یا پھر کوئی بجلی کا کڑکا ہو، یا کسی جانور سے متعلق ہو، یا آندھی ہو، طوفان، یا پانی ہو، کچھ بھی ہو. دنیا اور آخرت دونوں میں ہر طرح کے شر سے بچانے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے. اب یہاں من شر ما خلق، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ نے پیدا کی اس کے اندر شر بھی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر چیز کے اندر شر ہے، بلکہ جن چیزوں کے اندر شر ہے ان سے پناہ مانگے. جیسے اب فرشتے ہیں تو ان میں تو کوئی شر نہیں، ٹھیک ہے نا. اسی طرح انبیاء ہیں، ان میں بھی شر نہیں. جنت ہے، اس میں بھی شر نہیں. لیکن عام روزمرہ زندگی میں جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، بعض اوقات اچھی بھی نظر آتی ہیں، لیکن ان کے اندر بھی ہمارے لیے بعض اوقات تکلیفیں ہوتی ہیں. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور رات کی تاریکی یا اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جاتا ہے، کیونکہ اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا، تو بہت سی تکلیف دینے والی چیزیں جو ہیں وہ اس وقت ظاہر ہو جاتی ہیں اور انسان کی طرف آتی ہے، تو انسان ان سے بچ نہیں سکتا. رات کے اندھیر، شام کے وقت ہی جنات کا غلبہ بھی ہوتا ہے، چور ڈاکو وغیرہ بھی اسی وقت حملہ آور ہوتے ہیں. امام ابن قیم کہتے ہیں کہ رات اندھیرے کا مقام ہے، اور اس اندھیرے میں انسانوں اور جنات کے شیاطین اتنا غلبہ پاتے ہیں جتنا وہ دن کو نہیں پا سکتے، کیونکہ دن نور ہے اور شیطان کا زور اندھیروں میں ہے، اور وہ اندھیرے والی جگہوں میں چلتا ہے، اور ان لوگوں پر اس کا زور چلتا ہے جن کے دلوں میں اندھیرا ہے اور وہ تاریکی والے ہیں. یعنی شیطان انہی کو کنٹرول کر پاتا ہے. اسی وجہ سے رات کو جادو کا زیادہ غلبہ ہوتا ہے، رات کو اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے. تو لوگ جو جادو کرتے ہیں وہ رات کے وقت قبرستان جا کے غلط کام کرتے ہیں اور مختلف طرح کی چیزیں دباتے ہیں وہاں. اب یہاں پر بات اندھیرے کی ہو رہی ہے اور پناہ مانگی جا رہی ہے رب الفلق سے. تو مطلب یہ ہے کہ روشنی جب ہوگی اللہ کے کلام سے، تو پھر شر یا باطل کا جتنا بھی کلام ہے اس کا جو اندھیرا اور شر ہے وہ دور ہو جائے گا، اور ہر فسادی جو ہے وہ ختم یعنی چلا جائے گا. جیسے جو ہی صبح ہوتی ہے تو جو بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری کوئی سرنگوں میں گھس جاتی ہیں، کوئی پہاڑوں کی کھو میں گھس جاتی ہیں، کوئی کہیں اور غائب ہو جاتی ہیں، یعنی انسانوں کے سامنے نہیں رہتی. کیڑے مکوڑے بھی اپنے بلوں میں چلے جاتے ہیں، شیاطین جو راتوں کو پھیلتے ہیں وہ بھی کہیں سمٹ جاتے ہیں جا کے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک طرح سے حکم دیا ہے کہ وہ نور کو طلب کریں
تاکہ اندھیروں کا مقابلہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں قرآن مجید کو بھی نور کہا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے۔ تو ایمان نور ہے جبکہ کفر اور شرک اندھیرا ہے۔ پھر فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور جادوگر عورتوں کے شر سے جو اپنے جادو سے گروں میں پھونک مار کے مدد لیتی ہیں، یعنی جادوگروں یا جادوگرنیوں دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نفاثات، نفاثہ کی جمع ہے جو مؤنث بھی ہو سکتی ہے اور مبالغے کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے، بہت زیادہ پھونکے مارنے والے جن کا کام ہی یہی ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حاسد وہ ہوتا ہے جو دوسرے کی نعمت اور خوشحالی کو نہیں دیکھ سکتا اور اس کے ختم ہونے کی آرزو کرتا ہے، یعنی تمنا کرتا ہے کہ دوسرے سے نعمت ختم ہو جائے۔ اور اذا حسد کے ساتھ اسے کیوں مقید کیا گیا؟ کیونکہ بعض اوقات حاسد نے حسد دل میں چھپایا ہوا ہوتا ہے، ظاہر نہیں کرتا، اور ایسے میں دوسرے انسان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص کسی سے حسد کرتا ہے، آپ سے کرتا ہے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، نہ دل میں ہوگی نہ ویسے ہوگی۔ لیکن جب وہ حاسدانہ کوئی کام کرتا ہے، حاسدانہ نظروں سے دیکھتا ہے، یا کوئی ٹونٹ کرتا ہے، یا کوئی ایسی بات آپ کو سناتا ہے جس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس وقت بھی انسان اللہ کی پناہ طلب کرے اور اس کے مقابلے پر ویسا نہ بن جائے۔ تو ان تمام قسم کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں یہ سورت سکھائی گئی ہے۔ پھر سورت الناس ہے، قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں انسانوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں، ملک الناس، انسانوں کے بادشاہ کی، کیونکہ عام طور پر جب کسی کو کوئی پرابلم ہوتا ہے تو بادشاہوں کی طرف، بڑوں کی طرف جاتے ہیں، تو ہم سب سے بڑے بادشاہ کی طرف جاتے ہیں۔ الہ الناس، لوگوں کے معبود، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ لیتے ہیں۔ تو ان تینوں میں اللہ سے مدد مانگنا۔ اور پھر شیطان کا وسوسہ کیا ہے کہ وہ لوگوں کے دل میں برا خیال ڈالتا ہے، اور بعض اوقات وہ شر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو برائی کو، اور انسان اس کے جال میں آ جاتا ہے، یعنی چیز خراب ہے، غلط ہے، لیکن وہ اس کو اتنا خوبصورت بنا کے پیش کرے گا کہ انسان بھول ہی جاتا ہے کہ مجھے اس کام سے روکا گیا، مجھے یہ کرنا نہیں چاہیے، لیکن وہ اس کو اتنا اٹریکٹیو بنا دیتا ہے کہ انسان اس کے پیچھے چل پڑتا ہے، اور بعض اوقات اپنا مال، اپنا وقت، اپنی بہت ساری چیزیں اس کے پیچھے لگا کے ضائع کر دیتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ آتا ہے، خیال ڈال کے چلا جاتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ یہ ذرا بھولنے لگا، وہ دوبارہ آ جاتا ہے۔ پھر اسی لیے فرمایا کہ وسواس الخناس، جو پلٹ پلٹ کے آتا ہے، یعنی انسان کو چھوڑتا ہے ہی نہیں۔ انسان اور شیطان کی یہ جنگ جو ہے یہ مرتے دم تک ہے۔ جب انسان کی موت آتی ہے تو اس وقت بھی وہ آ کے دل میں برے خیال ڈالتا ہے کہ تم کیسے کہتے ہو رب رحمان ہے جب تم کو اتنی تکلیف میں ہو، ایسی بیماری میں ہو، اور انسان کو پاگل کر دیتا ہے برے خیالات ڈال ڈال کے۔ جب انسان فزیکلی ویک ہوتا ہے تو وسوسوں کی بھرمار بھی اور آ جاتی ہے۔ جب انسان ہیلدی ہوتا ہے، جب انسان کی کمپنی اچھی ہوتی ہے، جب انسان کا یہ سارا اس کے لیے قلعہ بن جاتا ہے۔ کل جیسے میں نے ذکر کے فائدے بتائے تھے کہ وہ ہمارے لیے قلعے کی طرح کام کرتے ہیں۔ جب ہم اس قلعے میں ہوتے ہیں، فورٹ میں ہوتے ہیں، تو شیطان اس کے اندر نہیں آ پاتا، اسے بہت مشکل پڑتی ہے۔ لیکن جب ہم ان اذکار کو نہیں کرتے، یہ صورتیں نہیں پڑھتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شیطان کو خوب موقع مل جاتا ہے حملہ آور ہونے کا۔ اس صورت سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ شیاطین جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، یعنی بعض اوقات وہ آپ ہی کے دوستوں کے روپ میں ہوتے ہیں، انسانوں کی شکل میں ہوتے ہیں، آپ کے قریبی عزیز پیاروں کی شکل میں ہوتے ہیں، جو آپ کے دل میں ایسی باتیں ڈالتے رہتے ہیں یا آپ کے کانوں میں ایسی باتیں ڈالتے رہتے ہیں۔ تو من الجنۃ والناس، تو ان دو صورتوں کے ساتھ پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بندے کو ان دو صورتوں کے ساتھ تعوذ اور پناہ طلب کرنے کی طلب کی ضرورت سانس لینے، کھانے پینے اور لباس پہننے سے بھی زیادہ ہے۔ یہ تین کام ہیں جو ہم روز کرتے ہیں نا، ہر وقت ہم سانس لیتے ہیں، ہر وقت ہمیں لباس چاہیے ہوتا ہے، اور پھر کھانے پینے کے بغیر بھی گزارا نہیں۔
تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ انسان کو ضرورت ہے کہ وہ ان صورتوں کو پڑھے تاکہ وہ شر سے بچا رہے. سورۃ الفلق جو ہے یہ بیرونی تکلیف دہ چیزوں جو ظاہر میں نظر آتی ہیں ان سے بچنے کے لیے ہے، اور الناس اندرونی شر اور تکلیفوں سے بچنے کے لیے ہے، کیونکہ شیطان بھی چھپ کے وسوسہ ڈالتا، پتہ ہی نہیں چلتا، اور وہ بھی نہیں پتہ چلتے. تو ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتے رہنا چاہیے. اگر آپ اسے کوئی کچھ کہنا چاہیں. استاذہ یہ واقعی سچی بات ہے کہ یہ جو سورۃ الناس ہے یہ ایک چیز کو فوکس کیا ہوا ہے، وسوسوں کو. اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ان کی وجہ سے دین اور دنیا دونوں سے گئے ہوئے ہیں. بالکل ابھی کچھ ینگ بچیوں سے میری ملاقات ہوئی، ٹین ایجرز تھی، تو وہ مجھے بتا رہی تھی کہ اسکول میں کچھ لڑکیاں ہیں جو یوٹیوب دیکھ کر اور مطلب دین سے کہتی ہیں کہ ہم دین کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو وہ ہمارے ساتھ بحث کر رہی تھی اور ہم ان کو ایکسپلین کر رہے تھے کہ اسلام میں یہ نہیں ہے جو تم کہہ رہی ہو، یہ نہیں ہے جو تم کہہ رہی ہو، تم غلط سوچ رہی ہو. پھر کہتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ وہ دوسری لڑکیوں کے پاس جا کے وہی شک اور شبے والی باتیں کر رہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جب ہم نے یہ دیکھا کہ ہم اس کو روک نہیں سک رہے تو ہم نے جا کے ان لڑکیوں کو بتا دیا بی ویئر آف دس گرل، کہ یہ جو ہے یہ اچھی باتیں نہیں کر رہی، اس کا کنفیوژن ہے، اس کو ہمارے اس دین میں کوئی کنفیوژن نہیں. اور ماشاءاللہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ ایٹ لیسٹ ان کو یہ پتا کہ اب میں ان کو روک نہیں سکتی تو ان کو پروٹیکٹ کر لوں. الحمدللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے. اور اگر یہ ہمارے بچے یہ صورتیں یاد کر کے صبح شام پڑھنے والے ہوں تو جو مرضی کوئی باتیں کریں ان پہ اثر نہیں ہوگی، اثر نہیں کرے گی، محفوظ رہیں. استاذہ جی کچھ لوگ ہوتے ہیں آس پاس آپ کے جو کہ نیگیٹو ہوتے ہیں، وہ آپ کو دیکھتے ساتھ ہی آپ کو کہیں گے آج آپ کی طبیعت ہی نہیں ٹھیک لگ رہی ہے، آپ کی شکل پہ ایسے ہے، آپ یہ ہے، آپ کے بار بار آپ کے اوپر ایسے کمنٹ کریں گے تم کچھ ہے تمہیں. اچھا میں نے تو اتنا بھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگ پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کیا بات ہے تم یہ، اور بندہ وہ جو تھوڑی دیر کے لیے سوچنے بھی لگ جاتا ہے کہ ہاں مجھے کہیں کچھ بیماری ہے یا کچھ ہے. ایک تو آس پاس اپنے ہمیشہ نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارے پاس کون لوگ، کمپنی کیا ہے، کیسے لوگ ہیں. پازیٹیو لوگوں سے اور آس پاس پازیٹیو چیزیں دیکھنے سے بھی بہت فرق پڑتا ہے، اور پازیٹیو کام کرنے سے بھی. جیسے کہ قرآن کا روز ہر ایک بندہ اپنا ٹائم ٹیبل بنائے اور اس ٹائم ٹیبل کے مطابق اگر چلے تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ ایسے جالوں میں پھنس سکتا ہے. میں تو یہ کہوں گی کہ جال ہوتا ہے یہ لوگوں کا. بیسیکلی اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ ان صورتوں پہ فوکس کرنے کی ہے کہ ان کا پڑھنا ہمارے سانس لینے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں ہوں ہم. سودا جی جیسے آپ نے کہا کھانے پینے، سانس لینے اور لباس پہننے، یعنی ایوری ڈے کا ڈیلی ورک، تو ہم اپنے بچے کو کھانا کھلانے کے لیے کتنی جدوجہد کرتے ہیں، اس کو بٹھا کے کیا کیا کہانیاں سنا رہے ہیں اس کو تاکہ وہ خوش ہو جائے. کیا کبھی ایز اے مدر ہم لوگوں نے اس کو یہ وائٹامن دینے کی کوشش کی کہ یہ 3 بیٹا یہ پڑھ لو، اور میک شور کیا کہ وہ پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا، اور اس کو سکھایا بھی ہے یا نہیں سکھایا، اور صبح اٹھتے ہی اس کے ساتھ پیار سے جو رائمز کرتے ہیں، پوئٹریز کرتے ہیں، وائی ناٹ یہ تینوں صورتیں اس کے ساتھ یہ پڑھنا شروع کر دیں ایٹ دا ایج آف ہیبٹ بن جائے. 1. بچہ جو 6 مہینے کا ہے وہ سب سمجھ رہا ہے، میں نے دیکھا، اور وہ سن رہا ہے، وہ سلام اور اپنا نام سمجھنے لگا ہے. تو اس کا مطلب آپ نے اس کے ساتھ اگر یہ 3 صورتیں صبح میں پہلی دفعہ ہی پڑھ لی یا دودھ پلاتے پلاتے سنا دی تو انشاءاللہ کر دے گا یہ والی بات. السلام علیکم استاذہ جی. جیسے آپ نے یہ بتایا پڑھنے کے لیے، واقعی یہ بہت بہت زوردار چیز ہے. میں نے اپنے بچے کو بتایا ہوا ہے کہ یہ رات میں پڑھ کے جھاڑ کے سویا کرو ہر صورت میں نا. تو جو بیٹا میرا ہے وہاں پہ، تو وہ وہاں پہ ایک صاحبہ ہیں جو ہر وقت کہتی ہیں کہ آؤ میرے ساتھ قرآن پڑھو. بہت لوگ اٹیک والی بات ہر وقت کہتی ہیں، وسوسہ ڈالتی کہ سنتوں کا کوئی ذکر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ قرآن اللہ کے یہاں سے آیا اور سنا. تو وہ میرا بیٹا ہمیشہ ہی کہتا ہے وہی بات کہ انسان میں لگتا ہے یہ مینٹل کیس ہے، اور وہ ہمیشہ اسی بات میں کہتا ہے کہ یہ میرا دل نہیں مانتا. تو مجھے لگتا ہے قل ہو اللہ قل اعوذ برب الفلق، اس سے بچتے ہیں نہیں بچے ماشاءاللہ سے.